فرینڈس فائنلی ہم لوگ لاسٹ پارٹ کور کرنے جا رہے ہیں سیلف اور سوورنٹی کا، جسے عائشہ جلال نے لکھا تھا، اور اس پارٹ کا نام کیا ہے؟ ریلیجن اینڈ نیشن، خدا، خودی اور خود اختیاری۔ تو ہمیشہ کی طرح سب سے پہلے اس کا ٹائٹل سمجھتے ہیں، اس کے بعد ہم لوگ اس کی سمری کی طرف بڑھیں گے۔ ٹائٹل بہت ہی سمپل ہے، مذہب اور قوم کی بات کی جائے گی، کس طرح دونوں ایک دوسرے سے منسلک ہیں، ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں، سملر ہیں، اور کس طرح ایک دوسرے سے انڈیفرنس ہیں۔ ٹھیک ہے، خدا، خودی اور خود اختیاری کیا ہے؟ کیا ہم لوگ خدا کو مان رہے ہیں؟ کیا ہمارے اندر کی جو خودی ہے، آج کا جو مسلمان ہے وہ ان تینوں چیزوں کو لے کے چل رہا ہے ساتھ میں؟ کیا اس کا مذہب پہ بھی یقین ہے اور قوم میں بھی مطلب اس کی شناخت ہے؟ کیا وہ خدا کو اگر مان رہا ہے تو اس کی خودی زندہ ہے، اس کی خود اختیاری جو ہے وہ اس کے پاس ہے یا نہیں؟ تو وداؤٹ ویسٹنگ اینی ٹائم لیٹس گیٹ اسٹارٹ ٹو سمرائز اٹ۔ تو اس پارٹ میں عائشہ جلال بات کرتی ہیں، The problem of Muslim indifference and identity in South Asia has been more complex and nuanced than considered by the protagonist of the two-nation theory۔ یعنی آج کے مسلمان کی جنوبی ایشیا میں جو بے حسی، جو شناخت ہے، وہ بہت ہی زیادہ کمپلیکس ہو چکی ہے۔ اس کو بیان کرنا اتنا مشکل ہے کہ کبھی دو قومی نظریہ ہمارے لیے بنا تھا اور اس نے مسلم آئیڈینٹی کو پوری دنیا کے سامنے رکھا تھا، اس کی جو گفتگو تھی، اس کی جو لینگویج تھی، اس کو سمجھایا تھا، پوری دنیا کو آزادی حاصل کی تھی، آج اس کو بیان کرنا بہت مشکل ہے، دو قومی نظریے سے بھی زیادہ مشکل ہے۔ یعنی آج کے مسلمان کی شناخت کو بیان کرنا، اس کے آئیڈینٹی کے بارے میں بات کرنا دو قومی نظریے سے بھی زیادہ مشکل ہے۔ یعنی اس نظریے نے جس نے ہمیں آزادی دلوائی تھی، آج کے مسلمان کو دیکھا جائے تو وہ آج کا مسلمان اس دو قومی نظریے کو اگر ہم لوگ پڑھیں تو اس کے مطابق نہیں ہے۔ ہمارا ملک، ہمارا پاکستان آج ویسا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، آگے کیا کہتے ہیں؟ ریلیجن ہیز کنٹریبیوٹیڈ ٹو دا موسٹ awkward binary opposition between nationalism and communalism, which ends up blurring the distinction between religion as social demarcator and religion as faith۔ اور ان سب میں مذہب نے بہت ہی آکورڈ یعنی بائنری اپوزیشن ہو کر نیشنلزم میں اور کمیونلزم میں ایک بلرنگ کر دیا، یعنی دھندلا پن کر دیا ہے، جس کی وجہ سے کسی کو پتہ ہی نہیں چل رہا کہ وہ قوم پرستی کر رہے ہیں یا فرقہ پرستی کر رہے ہیں۔ نہیں سمجھ آئی؟ اچھا میں سمجھاتی ہوں۔ پہلے تو وہ یہ کہہ رہی ہے عائشہ جلال کہ آج کے مسلمان کی آئیڈینٹی اتنی مشکل ہو گئی ہے، وہ نہیں ہم بتا سکتے کہ آج کا مسلمان کیسا ہے، وہ ہائیبریڈ ہو چکا ہے۔ ٹھیک ہے، ہائیبریڈیٹی کا شکار ہو چکا ہے، نہ وہ اپنے مذہب سے بھی دور ہے، اور دوسری سائڈ پہ اگر وہ نیشنلزم شو کرے نا تو وہ کمیونلزم میں بہت ویک ہے۔ حالانکہ ہونا تو ایسا چاہیے تھا کہ ہم لوگ اپنی قوم میں بھی مضبوط ہوں اور اپنے مذہب میں بھی مضبوط ہوں، اور ہم لوگوں نے اپنا دو قومی نظریہ بنایا بھی تو اسی لیے تھا، لیکن ایسا نہیں ہے، اور اس سب میں مذہب نے بہت بڑا رول ادا کیا ہے۔ اگر جو لوگ ایکسٹریمزم کر رہے ہیں، ایکسٹریمزم بن کے اپنے مذہب کو لے کے ساتھ چل رہے ہیں، تو پھر کیا ہو رہا ہے؟ کمیونلزم ہو رہا ہے۔ ٹھیک ہے، اور نیشنلزم بہت پیچھے رہ جاتا ہے، یعنی نام تو مذہب کا ہے لیکن لوگ اپنے ہی بیچ میں قوم پرستی یا فرقہ پرستی لے کر آئے ہوئے ہیں اور پتہ کسی کو کچھ بھی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، نام پیچھے مذہب کا ہے لیکن یا تو وہ کمیونلزم ہے اور یا تو وہ نیشنلزم بنے ہوئے ہیں۔ فار ایگزامپل آپ لوگوں کو بڑی ہی ایزی ایگزامپل دیتی ہوں، جیسے ہم نے پیچھے جنرل ضیاء کے بارے میں پڑھا، وہ اس نے بہت ہی ریلیجن کو لے کے چلا، ریلیجس بندہ تھا وہ، بہت ہی اس نے ایکسٹریمزم دکھائی اپنے دور میں۔ ٹھیک ہے، اس نے بڑے ہی پابندیاں لگا دی، بہت کچھ کیا، لیکن کیا وہ اپنی قوم کے لیے صحیح تھا؟ سب کچھ صحیح تھا؟ نہیں، ایسا نہیں تھا۔ وہ بے شک مذہب کے لیے 100 میں سے 200% ٹھیک ہو سکتا تھا، کچھ لوگوں کو وہ بہت پسند تھا، لیکن نیشنل لیول پہ دیکھا جائے تو وہ اپنی قوم کے لیے بالکل بھی ٹھیک بندہ نہیں تھا، وہ قوم کو لے کے چل نہیں سکتا تھا، کیونکہ قوم میں بہت ڈفرینٹ کمیونٹیز ہوتی ہیں، ان سب کو لے کر چلنا ہوتا ہے، جو کہ جس معاملے میں آئی گیس انڈیا بھی فیل ہو گیا اور پاکستان بھی فیل ہو گیا۔ اچھا، اب دوسرے ایگزامپل یہ کہ جو لوگ انڈیا میں رہ گئے تھے، جو انڈین مسلمس تھے، رہنا تو وہ ہندوستان میں ہی چاہتے تھے، ٹھیک ہے، کیونکہ ان کی وہاں پہ پراپرٹیز تھی، بہت جائیداد تھی، بہت کچھ تھا وہاں پر، ٹھیک ہے، لیکن وہ اپنے مذہب کو لے کے چل رہے تھے، انہوں نے بھی نیشنلزم نہیں دکھایا تھا، ٹھیک ہے، وہ یہی چاہتے تھے کہ وہ محفوظ رہیں یہاں پر، ان کی لینگویج کو آئیڈینٹی مل جائے، ان کو آئیڈینٹی مل جائے ایز اے مسلم، اپنے ریلیجن کو ساتھ لے کے تو وہ ٹھیک چل رہے تھے، لیکن ایز اے نیشنلسٹ وہ لوگ ٹھیک نہیں تھے، اپنی قوم کو لے کر وہ ٹھیک نہیں تھے، کیونکہ قوم تو ان کی کون سی تھی؟ انڈین ہی قوم تھی نا، لیکن کیوں وہ نہ پاکستان آ رہے تھے، نہ وہ اپنی انڈیا کے لیے ہی سگے تھے، وہ وہیں رہ کر بھی ان کو دل سے اپنانے کے لیے تیار نہیں تھے، تو یہ چیز غلط ہے۔ اور عائشہ جلال نے اپنی اس بک میں لاسٹ میں یہی کہا ہے، انہوں نے کہا ہے
کہ ان لوگوں کو چاہیے، انڈین مسلمس کو چاہیے کہ اگر وہ انڈیا میں اپنی شناخت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو وہ انڈیا کو اپنی قوم سمجھ کر اپنائیں، ایکسٹریمزم جو ہے وہ ختم کر دیں، جو قوم پرستی ہے، جو فرقہ پرستی ہے وہ ختم کر دیں، ٹھیک ہے، اور آگے بڑھیں، ایک سٹیپ آگے رکھیں تاکہ انہیں انڈیا میں رہنے کے لیے آسانی ہو جائے۔ اب یہاں پر ایک ورڈ یوز ہوا ہے بائنری اپوزیشن۔ یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ ایک ایسی سچویشن ہے جس میں دو پارٹیز ہوتی ہیں، جس میں سے ایک جیتے گا اور دوسرا ہارے گا۔ ایک جس طرح ایک سوئچ بورڈ کا بٹن ہوتا ہے، وہ یا تو آن ہو سکتا ہے یا تو آف ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر وہ آن ہوگا تو آف والی سائڈ جو ہوگی وہ اوپر ہو جائے گی۔ اس طرح کے کچھ حالات ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں انہوں نے ریلیجن کا، انڈیا نے اور پاکستان نے لیا ہوا جو سوئچ بورڈ ہے وہ ریلیجن ہے، لیکن اس میں کمیونلزم یا اس میں نیشنلزم آن اینڈ آف ہو رہے ہیں، یا تو وہ نیشنلزم کو ساتھ لے کے چل رہے ہیں یا کمیونلزم کو ساتھ لے کے چل رہے ہیں۔ اور انڈیا میں کیا چیز ہے؟ کمیونلزم ہے، یعنی ہندوستان میں فرقہ پرستی ہے اور پاکستان میں مذہبی بنیاد پرستی ہے، ٹھیک ہے، فنڈامنٹلزم ہے، ریلیجیس فنڈامنٹلزم ہے پاکستان میں۔ اور پھر وہ کہتے ہیں ان آرڈر ٹو انڈرسٹینڈ مذہب اینڈ قوم وی ہیو ٹو ریٹرن بیک ٹو دا کانسیپٹ آف اقبال's خودی۔ اس اقبال کے کانسیپٹ کو، اس اقبال کی خودی کے کانسیپٹ کو ہمیں اپنانا ہوگا، اس کو دوبارہ سمجھنا ہوگا، اس کی طرف واپس آنا ہوگا اگر ہم نے مذہب اور قوم کو سمجھنا ہے۔ یعنی آپ یا تو مذہب کو لے کے چل رہے ہیں یا قوم کو لے کے چل رہے ہیں، پورا کانسیپٹ ہی ہمارا نا آج اسی کے اوپر ہے۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا، یا تو آپ اپنے مذہب کو ساتھ لے کے چل رہے ہیں یا آپ اپنی قوم کو ساتھ لے کے چل رہے ہیں، یا آپ کمیونلزم ہو رہے ہیں یا نیشنلزم ہو رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد وہ بات کرتی ہے ریلیجیس از نیدر نیشنل نار ریشل نار انڈیویجول نار پرائیویٹ، اٹس پیورلی ہیومن اینڈ پرپز از ٹو یونائٹ ہیومن۔ کہ ریلیجن جو ہے وہ قوم کے لیے نہیں ہے، نسل پرستی کے لیے نہیں ہے، ٹھیک ہے، ایک خالی بندے کے لیے کوئی پرائیویٹ چیز نہیں ہے، بلکہ یہ پیورلی خاص طور پر ایک انسان کے لیے ہے۔ یہ اس کا پرپز کیا ہے مذہب کا؟ کہ یہ انسانوں کو آپس میں ملائے۔ ریلیجن واز ناٹ دا ریزن آف ٹو نیشنز، اٹ واز نیشنلزم۔ عائشہ کہتی ہیں کہ یہ جو دو قومیں بٹ گئی ہیں نا، پاکستان اور انڈیا الگ الگ ہو گئے، یہ دو نیشنز بن گئی ہیں، ان کی جو ریزن تھی وہ مذہب نہیں تھا، دو قوموں کی وجہ مذہب نہیں بلکہ قوم پرستی تھی، ان لوگوں کی نیشنلزم تھا، ان لوگوں کی قوم پرستی تھی جس کی وجہ سے آپس میں علیحدہ ہوئے ہیں، ان کے پیچھے ان کا مذہب نہیں تھا۔ مزید وہ کہتی ہیں اقبال کنسیڈر ریلیجن ایز فیتھ، وہ مذہب کو عقیدہ سمجھتے تھے، which has potential، جس کے اندر اتنی پاور تھی to remove national and racial differences، جو کہ قومی اور نسلی اختلافات کو جو دور کر سکتے ہیں۔ صحیح ہو گیا۔ اس کے بعد مزید عائشہ جلال کہتی ہیں that European imperialism destroyed the unity of Islam، یعنی یورپین کے امپیریلزم نے آج مسلمانوں کے، یعنی اسلام کے جو اتحاد ہے، یونٹی آف اسلام ہے، اس کو ڈسٹروائے کر دیا، ٹھیک ہے۔ اقبال انٹرپریٹڈ ملت ایز اے ریلیجیسلی گائیڈڈ کمیونٹی آف انڈیویجولز while قوم could include both guided and unguided۔ اقبال کہتے ہیں کہ جو ملت ہے مذہبی اعتبار سے ہر ایک انڈیویجول بندے کے لیے یا اس کی کمیونٹی کے لیے جو ہے بہت ہی ضروری ہے، اس کو گائیڈ کرتی ہے، رہنمائی دیتی ہے، اور جبکہ قوم میں گائیڈڈ اور ان گائیڈڈ دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں اور دونوں ہی موجود ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ قوم مائٹ ہیو اے ملت، اور ہر ایک قوم کی ایک ملت ہونی چاہیے۔ عائشہ جلال اینڈ اپ بائی دا پوئٹری آف اقبال، عائشہ جلال اپنی اس بک کا، اس ایپیلوگ کا، اپنے ساری بات کا، ڈسکشن کا اینڈ کرتی ہیں اقبال کی پوئٹری سے۔ اور اقبال کیا کہتے ہیں اپنی پوئٹری میں؟ ڈونٹ کمپیئر یور نیشن ود دا نیشنز آف ویسٹ، مغربی قوموں کے ساتھ اپنی قوم کا کمپیئر مت کرو۔ ڈسٹنکٹیو از دا نیشن آف دا پروفیٹ آف اسلام، یعنی پیغمبر اسلام کی جو امت ہے وہ امتیازی ہے۔ دیئر سولیڈیرٹی ڈیپینڈس آن ٹیریٹوریل نیشنلٹی، ان کی یونٹی جو ہے، ان کی یکجہتی کا انحصار جو ہے ان کی علاقائی سطح پر ہے، یعنی قومیت پر ہے، لیکن تم لوگوں کی سولیڈیرٹی ریسٹ آن دا اسٹرینتھ آف یور ریلیجن، تم لوگوں کے مذہب کی طاقت پر ہے۔ When faith slip away، جب ایمان ہی پھسل جائے، where the solidarity of the community، تب برادری کی یکجہتی یا یونٹی کہاں پر رہ جائے گی؟ And when the community is no more، اور جب کمیونٹی ہی نہیں ہوگی، ٹھیک ہے، neither is the nation، اور پھر کوئی قوم بھی نہیں ہوگی۔ اور اسی پوئٹری کے ساتھ بک ختم ہو جاتی ہے۔ تو اوورآل اگر اس پورے پارٹ کی میں بات کروں کہ اس عائشہ جلال نے اس میں بیسیکلی کہنے کی کیا کوشش کی ہے، جس طرح ہمیں ٹائٹل سے ہی شو ہو رہا تھا کہ مذہب اور قوم کا ڈفرینس بتایا اس نے، ٹھیک ہے۔ اس نے مسلمانوں کو پھر سے خودی کی طرف لانے کا ایک اشارہ دیا ہے، اور کئی حد تک وہ نا امید بھی ہے عائشہ جلال، اور وہ کہتی ہے کہ شاید آج کا مسلمان واپس نہیں آ سکتا، کیونکہ وہ بہت ہی زیادہ جو ہے جہالت کی گہرائیوں میں گر چکا ہے، کیونکہ وہ یورپنس کو کاپی کر رہا ہے، وہ ویسٹرنس کو کاپی کر رہا ہے، وہ اپنی خودی کو
खुद इख्तियारी को, खुदा को, अपने मज़हब को भूल गया है, अपनी कौम को भूल गया है, ठीक है। तो फिर उसके बाद वो डिफ़रेंस करती है, वो बताती है कि मज़हब और कौम में डिफ़रेंस क्या है, वो हम लोगों ने देखा। फिर उसके बाद वो शनाख्त कराती है खुदा से, खुदा किससे मुंसलिक है, डेफ़िनेटली मज़हब से, रिलीजन से, किस कौम से हम लोग बिलोंग करते हैं, उससे उसने जो है वो शनाख्त कराई, आइडेंटिटी दी है मुसलमानों को। उन्होंने उसकी आयशा जलाल ने एक दफ़ा फिर से इकबाल की तरह जो है मुसलमानों की खुदी को उजागर करने का जो है एक रास्ता बताया है, ठीक है। उसने कहा है कि अगर तुम लोग अपनी खुदी को, खुद इख्तियारी को वापस लेना चाहते हो, आज हमारे पाकिस्तान में क्या है, ठीक है, हम लोग पपेट हैं, इम्पीरियलाइज्ड हैं, किन के, वेस्टर्न लोगों के। वो आज भी जो चाह रहे हैं हमसे वही करवा रहे हैं। आज की हमारी जो यूथ है वो अपने मज़हब से, अपनी कौम से बहुत ज़्यादा दूर है, ठीक है। अगर कभी किसी की लड़ाई हो जाती है तो कभी कास्ट पे हो जाती है, कभी रिलीजन पे हो जाती है, और दिन ब दिन ये बढ़ती ही जा रही है, ठीक है। कभी किसी की हो जाती है, कभी किसी की हो जाती है, इसका कोई हल नहीं है। तो इकबाल का जो है वो रेफरेंस देते हुए आयशा जलाल उनकी खुदी को, ठीक है, उनके मज़हब को, उनके रिलीजन को बताना चाहती है कि वो कहाँ से बिलोंग करते हैं। वो सिर्फ नेशनलिस्ट लेकर कम्युनलिज्म की बेस पर किसी से लड़ाई नहीं कर सकते, बल्कि वो अपनी खुदी को पहचाने और ये देखिए कि वो किस लेवल पर आ चुके हैं। अब उनको वापस आना होगा, अपनी खुदी को उजागर करना होगा, अपनी कौम के लिए कुछ करना होगा, अपने मज़हब को जो है वो स्ट्रॉन्ग करना होगा, ठीक है। और इसके साथ साथ आयशा जलाल आज के मुसलमानों को ये भी बता रही है कि तुम लोगों की शनाख्त जो है वो कुछ भी नहीं है। तुम लोग देखो तो सही, जो 2 नेशन थ्योरी की बेस पर हम लोगों ने ये कंट्री ली थी ना, आज तुम लोगों की आइडेंटिटी उससे भी ज़्यादा मुश्किल है बताना कि तुम लोग क्या हो। मुसलमान हो तुम लोग, जो हो किस मज़हब से बिलोंग करते हो, यानी पूरी दुनिया में पाकिस्तानियों को क्या कहा जाता है, उन्हें टेररिस्ट ही कहा जाता है ना। तो बस इन सब को हाईलाइट करके वो कह रही है कि अपनी खुदी को, खुद इख्तियारी को, क्या आप लोगों के पास खुद इख्तियारी है अपनी ही कौम हासिल करके इस मुल्क में रह के? क्या तुम लोगों के पास राइट है कि तुम लोग कोई भी फैसला कर सको? नहीं, बल्कि हम लोग आज भी अपनी गवर्नमेंट के अंडर है और हमारी गवर्नमेंट के पास भी खुद इख्तियारी नहीं है। उनकी भी खुदी मर चुकी है, वो भी पपेट बन चुके हैं। तो बस इन्हीं चीज़ों को हाईलाइट करते हुए आयशा जलाल अपनी इस बुक को एंड करती है और इकबाल की पोइट्री को बताते हुए वो कहती हैं कि अगर तुम लोग चाहते हो कि तुम लोगों की खुद इख्तियारी और तुम लोगों के कौम और मज़हब वापस आ जाए तुम लोगों के पास, तो तुम लोगों को इकबाल की खुदी की जो कॉन्सेप्ट था उसकी तरफ वापस आना होगा। दैट्स इट। तो स्टे ट्यून्ड फॉर मोर सच वीडियो। तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।